جی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث امت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، لا یشیر نہ اشارہ کرے، یہ جملہ نفی لیکن نہیں کے معنی میں، اور ایک روایت میں لا یشر ہے نہیں کے صیغے کے ساتھ، لا یشر نہ اشارہ کرے تم میں سے کوئی شخص علی اخیہ اپنے بھائی پر بالسلاح ہتھیار کے ساتھ، اشارہ تک نہ کرے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اشارہ بھی کرے گا تو فرشتے اس پر لعنتیں برسائیں گے، فإنہ لا یدری، بے شک وہ نہیں جانتا، یہ فا برائے تعلیل، اشارہ کیوں نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا، لعل الشیطان ینزع فی یدہ، کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار استعمال کروا دے۔ ینزع عین کے ساتھ رمی کے معنی میں، اور ینزغ غین کے ساتھ بھی ثابت ہے، دل میں کوئی فساد پیدا کر دے اور پھر کوئی فتنہ جنم لے لے، تو آپ نہیں جانتے اس امر سے شیطان اور اس کو بڑھا دے اور آپ کے ہاتھ سے وار کروا دے، یا آپ کے دل میں کوئی فساد پیدا کر دے اور پھر اس سے فتنہ اور فساد جنم لے، فیقع فی حفرۃ من النار، اور فتنہ پیدا کر کے وہ شخص آگ کے گڑھے میں جا گرے۔ تو مانا یہ عمل آگ میں، جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اگر فتنہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ فتنہ جہنم میں داخل ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی کہ آپ اسلحے کا کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ جی یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرما رہا ہے، جن سے ان کا بیٹا ابو بردہ روایت کرتا ہے نبی علیہ السلام سے، اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا، یہ شریعت کی تعلیم کتنی سنہری کہ جب تم میں سے کوئی شخص گزرے ہماری مسجد سے یا ہمارے بازار سے، مسجد میں آئے یا بازار میں آئے، تو معہ نبل، اور اس کے پاس تیر ہو، تیر یا تلوار اپنے پاس رکھ سکتا ہے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے، اس کے پاس تیر ہو، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، تو اس کی نوک کو پکڑے، اس کی نوک کو پکڑے، یہ نوک کو لوگوں کی طرف نہ رکھے، ایک اس کا جو مقبض جہاں سے پکڑا جاتا ہے تیر، وہاں ہاتھ نہ رکھے بلکہ اس کی نوک پر ہاتھ رکھے، تاکہ اس کی نوک اگر کھلی ہو تو کسی کو زخمی نہ کر دے۔ او قال فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، کہ اس کی نوک کو اپنی ہتھیلی سے پکڑ لے اور نوک کو کھلا نہ رکھے، ممکن ہے وہ نوک کسی کو لگ سکتی ہے۔ اور یہ مسجد اور بازار یہ بھیڑ بھاڑ کی مقامات ہے، مسجد میں بھی افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مساجد بھری ہوتی ہیں لوگوں سے، اور بازار میں بھی لوگ بہت ہوتے ہیں تجارت کے لیے، تو اگر آپ اپنے تیر کو نوک لوگوں کی طرف لے کر چلیں گے تو کسی کو زخمی کر سکتا ہے وہ تیر، اور یوں ایک فتنہ یا فساد جنم لے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی یعنی سد باب کے لیے فرمایا کہ اس کی نوک کو کھلا نہ رکھو بلکہ اپنا ہاتھ نوک پر رکھو تاکہ وہ تیر آپ کا کسی کو زخمی نہ کرے۔ ان یصیب احدا من المسلمین منہا شیء، کہ اس کی نوک جو ہے مسلمانوں میں سے کسی کو پہنچے نہ، زخمی نہ کر دے، اور یوں پھر یہ چیز جو ہے یہ دلوں کے بگاڑ اور فساد کا باعث بنے، اور پھر رنجشیں پیدا ہوں اور اختلافات، اور بعد وقت لڑائی تک نوبت آ جائے، اور یہ چیز خرابی کا باعث ہوگی اور یہ فتنوں کے پیدا ہونے کا سبب ہو سکتی۔ اور خاص طور پہ یہ تو عام حالات میں، لیکن خاص طور پہ اگر فتنے کا دورہ ہو تو پھر تو ہتھیار جو ہیں وہ لے کر چلنا ہی نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث ہم نے پڑھی کہ جب فتنوں کا دور ہو، خاص طور پہ قتل کا فتنہ، اس وقت آپ ایسا کریں کہ اپنی تلوار لے کر پہاڑ پہ چڑھ جائیں
اور اس کی جو دھار ہے تلوار کی اسے کسی چٹان پر مارے، اتنا مارے کہ وہ کند ہو جائے۔ پہاڑ پہ کیوں؟ تاکہ آپ کا یہ عمل کوئی دیکھے نہ، لوگ سمجھے کہ تلوار ہے آپ کے پاس اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تلوار تو ہے مگر کند ہے، وہ کوئی کسی کام کی نہیں رہی، تاکہ آپ فتنے میں ملوث نہ ہوں۔ اس قدر شریعت فتنے سے بچاتی ہے، لہذا عام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کا اشارہ کہ ہتھیار لے کر چلنا، اس کی نوک کو کھلا رکھ کے اس سے روکا، اس سے بھی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی ایک سماحت اور وسعت، سلامتی اور امن کی دعوت اور تلقین ہے۔ جی